اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ایک نفسیاتی اثر ہے، ذرا کو دیکھیے گا. نفسیاتی انسان کچھ چیزوں کو نفسیاتی طور پر قبول کرتا ہے. آپ چلے جائیں آج ڈاکٹر کے پاس، آپ سے کسی نے کہا کہ جناب آپ وہ لاہور نیشنل ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر ہاسپٹل سب سے مہنگا، او پی ڈی میں ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا. آپ تشریف لے گئے، آپ کو پتا چلا کہ فیس ہے 5,000 ڈاکٹر کی. اور جب آپ پہنچے تو اس کے پی اے نے بتایا کہ آپ کا نمبر ہے 41، 41واں نمبر ہے آپ کا. اور جب آپ نے دیکھا تو کاریں کاریں تھیں، لوگ بڑے امیر کبیر. توجہ ہے میری بات پر؟ کوئی نہیں آپ کی توجہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ 41واں میرا نمبر ہے، 40 بندے اور بندے بھی تگڑے اور فیس بولیے. جب آپ بیٹھیں گے نا تو پہلا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ڈاکٹر کو بڑا تگڑا ہے. ایسے ہی ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پتہ نہیں اب تگڑا ہے کہ نہیں. اب کیا پتا کہ اس کی دوائی سے آرام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب وہاں لوگ نا لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اور میں کچھ ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جو مہینے میں 4 دن باہر رہتے ہیں ملک سے. دبئی میں بیٹھتے ہیں، سعودی عربیہ میں بیٹھتے ہیں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں 4 دن. اور وہ جب کسی مریض کو کہتے ہیں نا میں 4 دن وہاں رہ کے آؤں تو اور پریشر پڑتا ہے. یار اتنا قابل بندہ ہے، وہ 4 دن ادھر بھی بیٹھتا ہے. ایک اور میں کبھی کبھی نا اعتراض کرتا ہوں کبھی کبھی کچھ چیزوں پر، بڑی مجھے دقت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے لکھوایا ہوتا ہے کہ مفت تعلیم حاصل کریں، مدرسے کی فری آ جائیں. نفسیاتی اثر ہی نہیں پڑ رہا قوم پہ. قوم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قاری صاحب جو قرآن شریف پڑھا، جو کیمسٹری کا استاد تھا وہ تو 5,000 مانگ رہا ہے. لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ کیمسٹری کا استاد، بایو کا استاد، فزکس کا استاد اور میتھمیٹک، یہ بھی دعا کریں کہ اسے آتا ہو. آمین تو کہہ دے. مشکل سبجیکٹ ہے، کم لوگوں کو آتا ہے. وہ 5,000 روپیہ لیتا ہے اور اس کی اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. شام کو قاری صاحب کو دیتے ہیں 1,500 روپیہ. آپ ناراض ہو جائیں گے لیکن بات بڑی صاف ستھری ہے. اور وہ بیچارے سائیکل لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے اوہو قاری صاحب تو اندر سے نہ یاد نہیں رہا بچے دے نان کے گئے نے. قاری صاحب کہتے ہیں دوبارہ کب آؤں؟ کہتے وہ تسی لا لیا جی ایک دو باری پھیرا، جدو آ گئے پھر پڑھا دیا جی. یہ آپ نے سٹیٹس کم کر دیا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو سویرے چھوڑنے جاتے مسجد اور آپ اپنے قاری صاحب کو خود کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائس بورڈ آپ نے آگے رکھا ہے یہ اچھا نہیں ہے، اور آپ اس کو کہیں، آپ تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں والے دن دیتے ہیں تاکہ کوئی درزی سی کہیں نہ دے. ایسا نہ ہو کہ وہ پہن کے ہمارے برابر کا جوڑا پہن کے کھڑا ہو جائے. وہ 2 ہی اس دن جس دن درزی کوئی نہ پکڑے. اگر رمضان سے پہلے ملے، ان لوگوں کا تھوڑا معیار بنائے. ان سے بھی بڑے شکوے ہیں، وہ علیحدگی میں کروں گا. وہ ہیں یہاں بھی کچھ معاملات ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. اگر امام قصائی کو ہارون رشید کہتا ہے کہ میرے گھر آ کے بچے کو پڑھاؤ حدیث پاک، تو امام قصائی فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کا دین ہے. تیرے گھر آ کے نہیں پڑھا سکتا، اسے رسوا نہیں کروں گا. جہاں غریبوں کے بچے بیٹھ کے پڑھیں گے وہیں تیرا شہزادہ بیٹھ کے پڑھے گا. اس کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگا جناب بس میں بھی جانچنا ہی چاہ رہا تھا، تھرمامیٹر ہی لگا رہا تھا. میں بھی اسی استاد کے پاس پڑھانا چاہتا ہوں جس کی خودداری آپ کی طرح کی ہو. تو پھر اس نے ڈیوٹی لگائی اپنے بیٹے کی. ہارون رشید نے ڈیوٹی لگائی. ہاں بغیر ادب کے نہیں بات بنتی، نہیں بنتی. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دعا لگی ہوتی ہے دعا، یہ لگ جاتی ہے. تو امام قصائی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کر رہے تھے تو ہارون رشید نے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا جب استاد کی خدمت کا موقع ہے تو کوشش کرنا پہلی صف میں رہنا، پہلی صف میں. تو ہارون رشید بھی گھوڑے سے گزر رہا تھا. امام صاحب وضو کر رہے تھے تو شہزادہ ہارون رشید کا پیر دھلا رہا تھا. کس کا؟ چلو تسی نام بولو، میں نے تو گل کا پتا ہے نا ساری کا. کس کا بیٹا جی؟ اب ضرورت ہے کسی قاری صاحب کی کہ پیر دھلائے آپ کے شہزادے سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہ تو 8,000 دا مولوی میرا 50 لاکھ دا منڈا ہے، اور مولوی بھی 2-4 پیچھے لائن چ لگے. تو گیا تو سانو 7.5 والا بھی لب جانا پیچھے. یہ ظلم ہے.
आपने स्टेटस इतना नीचे कर दिया है, और ये याद रखें कि आप मौलवी की बात नहीं कर रहे, ये मुसल्ला रसूल है, ये मिंबर रसूल है। आप तकद्दुस समझें, इसका मियार समझें। साल के बाद पीर साहब दुआ करने आते हैं तो वो ले जाते हैं आपसे 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया, गंदम अलहदा से रखते हो। उसे पूछो तो सही कि तूने अपने वहां बच्चे कितने रखे हुए, कितने बच्चों को पढ़ाता है तू? खरबों रुपया जमा होता है पीरों के आस्थानों पर, मदरसा नादरे का भी नहीं। इसलिए ये कई खरब अपने बच्चों की शादियों पे लगा लेते हैं। ये सुबह कयामत रब की बारगाह में जवाब देंगे, अल्लाह इनसे पूछेगा। हाँ, और इनको बताना पड़ेगा। एक पीर के बेटे की शादी पर इतना खर्चा हो रहा है कि पूरे गांव की गरीब बच्चियां ब्याही जा सकती हैं। लेकिन हाथ हो गई, इतना तो बादशाह नहीं अपने बच्चों की शादियों पे खर्च करते। खुदा का खौफ करें, डरे, कहीं रुके। और अकीदतें हैं कि वो सांस नहीं लेने दे रही, और कुछ लोग हैं कि बात करते हुए कांपते हामते हैं कि बनेगा क्या, बनना क्या है। इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसके हाथ में हैं, और भाई रोजी भी अल्लाह ही देता है। और कहीं कोई चीज रुकती है तो वो भी रब करीम के दस्ते कुदरत में है। मेहरबानी फरमाए। जो बात अर्ज कर रहा हूं उस पर गौर करें। तो इमाम कुसाई रहमतुल्लाह अलैह के पैर दुला रहा था बेटा हारून रशीद का। हारून रशीद की नजर पड़ी तो रोको काफला। सब लोग रुक गए, जल्दी से नीचे उतरा। लोग परेशान हो गए, पता नहीं बादशाह को बुरा लगा है कि मौलाना मेरे बच्चे से पैर धुलवा रहे, मेरे बच्चे से पैर धुला रहा था। हजरत ने लोटा पकड़ा हुआ था, पानी डाल रहे थे तो वो पैर धुला रहा था। अल्लाह अकबर। अब जो हजरत इमाम कुसाई के साथ खड़े थे वो भी कहने लगे, हुजूर हारून रशीद आ रहा और बड़े गुस्से में आ रहा है। तो फरमाने लगे आने दो। हाँ, दरवेशों के भी मामलात अलग होते हैं। जब जेबों पे नजरें ना हो फिर इंशाल्लाह कद बड़े ही रहते हैं, फिर किरदार बड़ा रहता है। सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने हैं। सानू की लगे किसी होर दे नाल। जब जेबों पे नजरें नहीं होती फिर वकार ऊंचा होता है। तो कहा वो आ रहा है, फरमा आ रहा है तो आने दो। हजरत साहब उसका बच्चा पैर धो रहा है, फरमा मुझे भी पता है वही धो रहा है, आने दो। थोड़ी देर गुजरी तो हारून रशीद करीब आया। अब पूरा मजमा मुंतजिर था कि होने क्या लगा है। तो उसने जोर से थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पे मारा। कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती? उस्ताद ने लोटा हाथ में पकड़ा है और तू सिर्फ पैरों को हाथ लगा रहा है। एक हाथ से लोटा पकड़ और दूसरे से पैर धुला। तुझे पता नहीं कि ये कदम तुझे कहां तक ले जाएंगे? ये रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ने वाले ने अगर राजी होके दुआ दे दी ना तो तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। लिहाजा एक हाथ से पानी डाल, दूसरे से पैर धुला। हमारे उस्ताद थे सैयद मरातिब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक दफा फरमाने लगे कि शाबान में ना वो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। फरमाते छुट्टियां हो गई शाबान में, लोग घर आ गए, तो मैं भी आ गया। अल्लाह अकबर। वो जब अपनी कैफ में कभी बात सुनाते थे तो रंग बन जाता था। अकीदत थी ना उस्ताद से। कहते लोग घर आ जाते, मैं भी घर आ गया। तो मेरे अब्बा जी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब, हुजूर शाह जी रहमतुल्लाह अलैह उनको कहा जाता था, कहते मुझे कहने लगे मरातिब अली आ गए हो? मैंने कहा हुजूर मदरसे में छुट्टियां हो गई। कहने लगे मौलाना सरदार अहमद भी छुट्टी पे चले गए, उस्ताद भी चले गए। नहीं हुजूर वो तो घर पे ही है। तो फरमाने लगे सारे तालिब इल्म आ गए? हाँ। कहने लगे उनकी खिदमत कौन करेगा? बच्चे छोटे हैं, कौन काम करेगा? फरमाते मैं सैयदजादा था, अपने अब्बा का चेहरा देखने लगा। फरमाने लगे मरातिब अली वापस जा, वो तो नहीं ना छुट्टी पे गए, जा उनकी नौकरी कर। तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि पूरा साल पढ़ने में वो मजा नहीं आया जो शाबान से लेकर शव्वाल तक पढ़ने में चस्का आया है। वो मजा नहीं आया जो वहां तक पढ़ने में। ओ यारो आपको क्या बताऊं, ये उस्तादों का रंग क्या होता है, इनका मजा क्या होता है, इनकी लताफत क्या होती है, इनका हुस्न क्या होता है, इनकी पाकीज़गी क्या होती है। ये किस तरह करके मतलब जिगर का खून पिलाते हैं। मैंने एक दफा अपने उस्ताद, बचपन था तो मैंने शिकायत कर दी। मैंने कहा हुजूर रोटी नहीं सही पकती, हालांकि मैं बड़ा कम खाता था इदारे से, वो खाना नहीं सही पकता। थोड़ा सा जरा अच्छा सबक याद कर लेता था तो मुझे करीब बुलाया और मेरा माथा चूम के फरमाने लगे पुत्रा छड़ के ना जाई, तेन पढ़ाने का बड़ा मजा आता है, ते रोटी तू कहेंगे तो मैं तेन करूँ। आप यकीन करके जानो
وہ وقت تھا، وہ کیفیت تھی، وہ کیا رنگ تھا، وہ کیا ان کا اس وقت انداز تھا کہنے کا، زمانے بیت گئے، اور آج بھی جب اس بات کو یاد کرتے ہیں تو اس کی لذت محسوس کرتے ہیں. یار یہ ایک ذائقہ ہوتا ہے، یہ ایک حسن ہوتا ہے، استاد سے لگاؤ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے. آج بھی استاد آئے تو کھڑے ہونے میں چسکا آتا ہے، مطلب ایک کیف ہے، اس کو محسوس کریں. اور استاد اعلیٰ حضرت، اور اس سے مراد صرف وہ نہیں جو باقاعدہ پڑھے. بات اصل میں تھوڑی کرنا چاہ رہا تھا، لمبی ہوتی جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویسے ہی کسی عالم کے شاگرد بن جاؤ. علماء کے ہاں نا محدثین کی طرز پر اجازت حدیث کا بھی ایک سلسلہ ہے. ایک حدیث پڑھ کے شاگرد کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی عالم کے شاگردوں کی تعداد اگر آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی اور عالم باعمل ہوا تو اللہ اس باعمل عالم کی برکت سے سارے شاگردوں کو جنت عطا فرما دے گا. لیکن اگر ہمارا یہ ذوق ہو، اگر یہ ہمارا شوق ہو. یہاں بچوں کی دستار فضیلت ہونے لگی ہے. بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دستار کے لیے کپڑا ملتا ہے نا، یہ طالب علم شاگردین کا بھی مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے یہ کس مزاج کے ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل اصلاح ہیں. اصل میں اس عنوان کے پہلو بہت زیادہ ہیں، سارے بیان نہیں ہو سکتے. یہ جو دستار فضیلت پہ کپڑا ملتا ہے اس کو عام کپڑا نہ سمجھیں کبھی بھی. میں درجنوں مشائخ کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ فضیلت پر جو دستاریں ملی وہ کفن بنا کے قبروں میں ساتھ لے گئے. وہ کہنے لگے یہ فضیلت کا کپڑا ہمیں ملا ہے، یہ ہمارے استادوں نے گواہی دی ہے کہ یہ دین کا طالب علم اب کسی قابل ہو گیا. اس کو ایسے نہ سمجھے. اور یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے ماں باپ سے میں اپیل کروں گا، دین کو دے جو دیا ہے. مولوی کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے پر روٹی سب سے مزیدار مولوی کھاتا ہے. اللہ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ رب اغفر وارحم